وبارك وسلم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش کاموں سے اور برائی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ دین کے 5 ارکان ہیں جن میں نماز سب سے اعلیٰ رکن ہے۔ نبی نے سامنے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت پیاری ہیں، ایک خوشبو، دوسرا نیک بیوی، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں نبی صاحب نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی معراج عطا فرمائی تھی، مومن کو نماز پڑھنے سے روحانی معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ جتنے باقی احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بھیجے۔ نماز کے حکم کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور وہاں پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ شروع میں 50 نمازیں فرض تھیں۔ نبی علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو بہت خوش تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے تحفہ دیا، میں اپنی امت کے پاس اللہ کا تحفہ لے کر جاؤں گا۔ راستے میں ایک آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے۔ پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ فرمایا 50 نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، مشکل ہو گئی تھی۔ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ اس کو کم کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر اوپر عرش پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 ہو گئی ہیں۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عرض کیا تو 40 ہو گئی۔ غرض 9 مرتبہ اوپر نیچے جانا ہوا اور 45 نمازیں معاف ہو گئیں اور 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، 5 نمازیں تو ہیں، میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی، مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ نے 10 گنا اجر دینے کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں پر 2-3 نکتے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی میں سب انبیاء کی امامت فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں راستے میں بیٹھے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ کوئی اور نبی علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ علماء نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، وہ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ ہم کلامی کرنے سے ان کے دل میں چاہت ہوئی کہ اے اللہ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک۔ اب انہوں نے جب اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، دنیا میں تم زیارت نہیں کر سکتے، انک لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ تجلی بھی 70,000 پردوں میں سے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا، اب اللہ تعالیٰ نے معراج پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے، تو محبوب اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے
میں راستے میں بیٹھتا ہوں تاکہ میں سب سے پہلے ان کا دیدار کروں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 50 کو پہلی دفعہ ہی 45 کر دیتے، چلو 5 رہ گئی، 45 معاف۔ یہ 5 5 5 کر کے 9 دفعہ چکر لگانا، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے 5 5 نمازوں کو معاف اس لیے کیا کہ کل کو کہنے والے اعتراض نہ کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا تھا، بس ایک دفعہ چلے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایک دفعہ وہ عرش پر نہیں آئے، میرے محبوب جتنی مرتبہ چاہیں گے اتنی مرتبہ عرش کے اوپر آئیں گے۔ تو 9 مرتبہ نبی علیہ السلام عرش پر گئے اور اللہ نے 45 نمازوں کو معاف کر دیا اور باقی 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب ایک تیسرا نقطہ بڑا مزے کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کم ہونے کی درخواست کریں۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے؟ خود نبی علیہ السلام کو خیال نہ آیا کہ کم کروا لینی چاہیے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے، وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی تجلی سے حاصل کر چکے تھے، اللہ کا دیدار کر چکے تھے۔ اس دیدار کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر اللہ کے عشق کے ایک غلبے کی کیفیت تھی۔ اس حال میں اللہ اگر 500 نمازوں کا حکم بھی فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول فرما لیتے۔ جب محبوب کا جلوہ ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہوا تھا اور مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کیا کاٹ رہی ہیں۔ تو اگر عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ سکتی تھیں تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو محبوب کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ زیادہ ہیں۔ محبوب نے فرمایا میرے رب نے جو فرمایا ہے میری امت اس کو پورا کرے گی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے تو تجلی نہیں پائی تھی، تو اس لیے انہوں نے بات کو سمجھا کہ کم ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے 50 کا حکم تو دیا مگر اس کو 5 کر دیا اور حکم فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوا دوں گا۔ اس نماز کا حکم ہر کسی کو ہے، ساری مخلوق کو ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، جو چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جو پہاڑ ہیں وہ قعدے کی حالت میں، تحیات کی حالت میں ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اپنی نماز کا پتہ ہے کہ کیسے ادا کرنی ہے، مگر ساری مخلوق ایک ایک رکن ادا کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عرش پہ فرشتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں، جو قیام میں ہے وہ ساری زندگی قیام میں رہے گا، رکوع نہیں کر سکے گا، جو رکوع میں ہے ساری زندگی رکوع میں رہے گا، سجدے میں نہیں جائے گا، جو سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں رہے گا، اتحیات میں نہیں جائے گا، جو اتحیات میں ہے ساری زندگی اتحیات میں۔ تو فرشتے ایک ایک رکن پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو یہ شان عطا فرمائی، ان تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک انسان کو عطا فرما دی۔ اور اس نماز کا حکم بچے کو بچپن سے دے دیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جی بچپن سے کیسے دے دیا جاتا ہے؟ بھئی دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت۔ تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو نماز کے لیے بلایا نا بچے کو، تو اذان دینے کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو اللہ کا نام اس کے دماغ میں پہنچایا، بچے کے دماغ میں، دوسرا اس کو نماز کا حکم بھی فرمایا، اور تیسرا اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اے بچے تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب جب نماز پڑھنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے اتنا تیری زندگی ہے، اس زندگی کو تو گزارے گا تو تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی۔ اور حکم نماز اس کا بھی جو ہے نا وہ صراحت ہے
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی گواہی دیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ تو دیکھو بچہ ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا، تو بچپن میں ہی گویا نماز کا حکم مل جاتا ہے بچے کو۔ پڑھنی تو ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوگا، فرض اس وقت ہوگی، حکم پہلے سے دے دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہ نماز اتنی اہم ہے۔